بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے قرآن کی صورت میں ہدایت اور روشنی نازل کی ہے، جو اس ہدایت کو اختیار کرتے ہیں اور اس نور سے مستفید ہوتے ہیں، یہ متقین لوگ ہیں، اور جو اس ہدایت اور نور سے اعراض کر جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، یہ مجرمین لوگ ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں، اللہ کا ضابطہ اور قانون ایسا نہیں ہے کہ وہ مجرموں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ متقین کے ساتھ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنی کتاب میں بڑی وضاحت سے بیان فرما دیا، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمین، متقین، موحدین ان کے ساتھ معاملہ مجرمین والا کریں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، کیا ہم متقین کے ساتھ فجار والا معاملہ کریں گے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ جس طرح دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، دن اور رات برابر نہیں، صبح اور شام برابر نہیں، یاد رکھیں ایسے ہی متقین اور مجرمین برابر نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں جو متقین کے لیے مقام ہے، جو ان کی فضیلت ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، جو ان کے لیے بالا خانے ہیں، ہرگز مجرمین کے لیے وہ مقام نہیں ہے، وہ بالا خانے نہیں ہیں، وہ آمنین امن کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ میرے بھائی، ہم نے اس جمعۃ الوداع میں فیصلہ کرنا ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ، اپنے مستقبل کا فیصلہ، اپنی نسلوں کا فیصلہ، کہ ہمارا شمار متقین میں ہونا چاہیے یا مجرمین میں ہونا چاہیے۔ آج انشاءاللہ ہم یہ فیصلہ لے کے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر بڑی وضاحت سے وہ آخرت کا منظر بیان فرما دیا کہ جب اللہ کے نور سے یہ ساری زمین چمک اٹھے گی اور انبیاء اور شہداء آئیں گے اور اللہ ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ہر جان کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو عمل اس نے آگے بھیجا، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہاں کے لے جایا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف پیاسے، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازے پہ آئیں گے، ان سے دربان کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے جو تمہارے اوپر تلاوت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اور وہ ڈراتے تھے تم کو آج کے دن کی ملاقات سے؟ کہیں گے ہاں، لیکن ہمارے اوپر عذاب کا کلمہ، کافرین پر عذاب کا کلمہ وہ پورا ہونا تھا۔ کہا جائے گا چلو داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر، ہمیشہ اس میں رہو۔ بس یہ برا ٹھکانہ ہے۔ پھر نیک لوگوں کو لے جایا جائے گا، متقین کو ان کے رب کی طرف، گروہ در گروہ
یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازے پہ آئیں گے ان سے کہا جائے گا، دربان کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ، ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ متقین کہیں گے شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین میں جگہ دی، ہم جگہ بنائیں گے جنت میں جہاں اب چاہیں گے، پس بہتر ہے بدلہ عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو میرے بھائی یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ الگ بیان کر دیا، متقین کو اور مجرمین کو۔ اور اللہ نے کہہ دیا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ کل قیامت کے روز جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا تو نے دنیا کی زندگی میں دکھوں اور مصیبتوں اور سختیوں کا سامنا کیا؟ تو نے پریشانیاں دیکھی؟ ابھی جواب نہیں ملا، اللہ جنت میں غوطہ لگائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تو کوئی پریشانی نہیں دیکھی، میں نے کوئی دکھ نہیں دیکھا، میں نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی، میں نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں دیکھی۔ کیوں بھائی؟ نمازیں پڑھنے والوں، داڑھیوں والوں، اسلامی لباس کو اپنانے والوں، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے والوں، مشکل اور آسانی میں اپنے رب کو کبھی نہ بھولنے والوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں، اپنے دین پر کبھی کمپرومائز نہ کرنے والوں، لوگ تیرے دین میں تانے دیتے تھے لیکن تو دین پہ ڈٹا رہا، لوگ کبھی تیری داڑھی کی بات کرتے تھے تو ڈٹا رہا، لوگ کبھی تیری شلوار کی بات کرتے تھے کہ کیوں ٹخنوں سے اوپر کی ہے، تو ڈٹا رہا، دنیا سے لڑتا رہا، اپنے رب کے لیے لڑتا رہا، اپنے رب کی محبت میں لڑتا رہا، دنیا کے رنگوں میں بہہ نہیں گیا، دنیا کے ساتھ دوستی نہیں لگا لی، دنیا کے ٹرینڈز کو نہیں دیکھا، تو نے بس سے دیکھا ہے میرے رب کو ٹرینڈ کون سا پسند ہے، میرے رب کو ادا کون سی پسند ہے، تو نے اپنی روٹی روزی پہ کمپرومائز نہیں کیا، تھوڑا ملا تو کھا لیا۔ لوگ کہتے تھے بھوکا ننگا ہے، لیکن رب کی خاطر بھوک پیاس بھی کاٹ لی۔ لوگوں نے دین میں تانے دیے، لوگوں نے کہا ان کو تو شادیاں کرنا نہیں آتی، لوگوں نے کہا ان کو تو مراسم کا پتہ نہیں ہے، ان کو تو رسم و رواج کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں تو بچا رہا اور ڈٹا رہا، تیرے رب نے منع کیا تھا حرام نہیں کرنا، شادیوں پہ رشتہ دار ناراض ہوتے تھے تو کرتا رہا، تکلیفوں کا سامنا ہوتا رہا، لیکن جب رب کریم جنت کا ایک غوطہ تجھے دلائے گا، یہ ساری تکلیفیں، یہ دین پہ ڈٹ جانا، توحید کے لیے مارے کھانا، ایک اللہ کو اپنا معبود حقیقی تصور کرنا، یہ ساری سختیاں تو بھول جائے گا جب ایک جنت کا نظارہ تیرے سامنے آئے۔ میرے بھائیوں ضرورت ہے اس عمل کی۔ متقی ہوتا کون ہے؟ مجرم ہوتا کون ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو ذات کے لیے نہیں، جیتا بھی رب کے لیے ہے، مرتا بھی رب کے لیے، یہ متقی ہے۔ کبھی بھی کمپرومائز نہیں۔ دوستوں کی بری محفل مجلس تھی، نماز کا وقت، محفل کا حصہ نہیں بنا، اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، کیوں؟ میرا رب بلا رہے۔ اب تمہاری مجلس اور دوستی اہم نہیں، میرے رب کا پیغام انتہائی اہم ہے۔ میں ساری دنیا کے کام چھوڑ سکتا ہوں، اپنے رب کے منادی اعلان کرنے والے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا پہ یہ لبیک کہہ کے کاروبار بند، محفلیں ختم، دوست ایک طرف، رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو جاتا تھا۔ مجلس اچھی تھی، دل نہیں کرتا تھا چھوڑنے کو، دکانداری اچھی تھی، گاہک آ رہے تھے، چھوڑنے کو جی نہیں کرتا تھا، لیکن یہ ساری تکلیفیں دنیا کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے برداشت کرتا رہا، تو کیسے نہ ہو کہ رب میزبان بن جائے اور تو رب کا مہمان بن جائے۔ میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیے گا،
دین اتنا وہ گول مول نہیں ہے جتنا عمر کر لو بس ٹھیک ہے، شادیوں پہ رسمیں بھی رکھ لو بس ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، عقیدہ توحید بھی رہے، راضی رہے رحمان بھی اور ناراض نہ ہو شیطان بھی۔ ایسا دین نہیں ہے۔ حق جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ دکھاتا ہے کہ میں حق پر ہوں، وہ کمپرومائز نہیں کرتا، نہ عقیدہ توحید پہ کرتا ہے، نہ نبی کی سنت پہ کمپرومائز کرتا ہے، نہ وہ روزی روٹی پہ کمپرومائز کرتا ہے، نہ وہ رسم و رواج پہ، نہیں، وہ کہتا ہے میں تو بکا ہوا مال ہوں، کس کے سامنے؟ اپنے رب کریم کے سامنے۔ پھر وہ پرواہ نہیں کرتا۔ اور یہ تصور بلا دیجئے، یہ تصور بلا دیجئے کہ آپ متقی نہیں ہیں یا متقی بن نہیں سکتے، یہ بڑا غلط تصور ہے۔ آپ ولی اللہ نہیں ہیں اور آپ ولی اللہ بن نہیں سکتے، یہ بڑا کمزور خیال ہے میرا اور آپ کا۔ یار تھوڑی سی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء دوستوں کی متقین کی صفات 2 جملوں میں بیان کر دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایمان لانے کے بعد ہر برائی سے بچنا، ہر نیکی کو اختیار کرنا، یہ ولی کی ڈیفینیشن ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ یہ بھول جائے گا دنیا کی سختیاں آتی ہیں، سچے دین پہ کھڑا ہونے کے لیے نا تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر آزمائش نہیں آ رہی، اس بات کو یاد رکھ لو، اگر تیرے دین میں آزمائش نہیں ہے تو پھر ٹٹول کیا تیرا دین سچا، سچا اور خالص ہے؟ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اپنے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ دین میں پختہ ہے، آزمائشیں زیادہ ہیں، دین میں کمزور ہے، آزمائشیں کم ہیں۔ اگر میرے اوپر کوئی آزمائش نہیں تو میرے بھائی اپنے ایمان کو چیک کر، اپنے اسلام کو چیک کر کہ کتنا گیا گزرا معاشرہ جہاں برائی ہر قدم قدم پہ منہ کھولے کھڑی ہے اور حرام کھانے کے مواقع جگہ جگہ موجود ہیں۔ پھر وہاں تو زندگی آرام سے بسر کر رہا ہے تو اپنے دین کو تلاش کر، تیرا دین کہاں ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھ لو، یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت وہ وقت آئے گا جب دین پہ چلنا بالکل ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا۔ آج دین پہ چلنا بالکل ایسے جیسے انگارہ پکڑنا، دین میں پختہ، دین میں ثابت قدم، وہ پورے معاشرے سے بالکل مختلف، علیحدہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبروں سے اٹھائے گا، متقین کو، اور 3 طرح کے لوگ ہوں گے جی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے۔ ایک قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے سواریاں ہوں گی، دوسری قسم کے لوگ چہروں کے بل گھسٹ کے اللہ کی عدالت میں حاضر ہو رہے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ چہروں کے بل قبروں سے نکلتے ہی چہروں کے بل گھسیٹ کے اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو پیدل، میں اس حدیث کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا، اللہ ہمارا شمار پہلے قسم کے لوگوں میں کر دے، جن کے لیے وہ پروں والی اونٹنیاں تیار ہوں گی، جن پر سونے کے کجاوے ہوں گے، اور ان کے پاؤں سے نور نکل رہا ہوگا۔ وہ بھاگیں گی، ایک قدم جہاں رکھیں گی جہاں تک انسان کی نظر جاتی، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کو لے جا کے حاضر ہوں گے۔ جنت کے قریب ایک درخت جس کی جڑوں سے 2 نہریں نکلیں گی، ایک سے وہ پانی پیے گا، پانی پینے کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، ہر چیز ہے، صرف تمہاری چاہتوں پہ ملے گی، تمہیں لب نہیں ہلانا پڑیں گے، تمہاری چاہتوں پہ ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی ہے۔ اب دیکھو نا، چاہت تو ختم ہو گئی نا، پیاس مٹ گئی، لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ،
آنا ہمارے پاس، زنجبیل کی شراب تجھے پلائیں گے۔ کیوں؟ تو نے اپنا منہ باندھ کے رکھا، دنیا میں موقع بھی تھے، یاریاں دوستیاں بھی تھی، تعلق بھی تھے، شراب سامنے کھلی پڑی رہتی تھی، لیکن تو نے کبھی ہاتھ تک نہیں بڑھایا تھا، تو نے میری حیا کی تھی۔ آج تجھے زنجبیل کی شراب پلاتے، دودھ اور شہد کی نہریں۔ دوسری نہر میں غسل کرے گا، غسل کرنے کے بعد اس کی پیشانی، اس کا چہرہ، اس کا بدن روشن ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ جنت کے دروازے پہ پہنچے۔ اور یہ جو قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کیا کہا جائے گا کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طیبتم، خوش ہو جاؤ، فادخلوها خالدین، اس جنت میں داخل ہو جاؤ کہ جہاں سے اب نکلنا نہیں۔ پھر ملاقات کن سے؟ حوروں سے ملاقات۔ یہ مختلف روایات کے اندر وہ کہیں گی کہ تو نے ہمارے پاس آنے میں بڑی دیر لگا تھی، ہم تو تیرا انتظار کر رہی تھی، ہم تیرا انتظار کر رہی تھی۔ اور بھائی اللہ کے فرشتے جن کو تم آج مسحری کہتے ہیں نا، مسحری لگاؤ شادی پہ، بڑی مہنگی، تو جانتا ہے تیرا مقام کیا ہے؟ اے متقی، رب پہ ایمان لانے والے، دنیا سے رب کی خاطر ٹکرانے والے، تیرا مقام پتہ کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے روز کی بنیاد پر تیرے لیے تیری جنت کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، روز کی بنیاد، روز، کہ یہاں اللہ کے متقین آئیں گے، یہاں وہ حور عین کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، اور وہ زندگی جو ختم نہ ہونے والی، وہ خوبصورتی، وہ ڈیکوریشن جو ختم نہ ہونے والی تیرے آزاد بندوں کی، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے پہ پابندی، وہاں جینے پہ پابندی، ایسی نعمتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنتیوں، متقین، تمہیں جنت وہ ملے گی کہ جو کسی شخص نے نہ دیکھی ہے، نہ اس کے بارے میں سنا ہے، اور نہ کسی دل میں گمان پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے وہ میزبانی تمہارے لیے تیار کی ہے۔ اور سب سے بڑی، میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں، اور جنت سے بھی ایک بڑی چیز ہے، جب اللہ جنتیوں سے پوچھے گا بتاؤ اس سے بڑی چیز، کہیں گے اللہ جنت مل گئی، اور کیا چاہیے؟ اللہ کہیں گے جنتیوں ایک اور چیز تمہیں عطا کرتا ہوں جو جنت سے بھی بڑی ہے، احل علیکم رضوانی، میری رضا مندی تم پر حلال ہو چکی، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور جو متقین نے کمی ذات، دیکھیں انسان ہے نا، خطا ہو جاتی، لیکن ڈرتا رہے، کوشش کرتا رہے، غلطی ہو جائے معافی مانگتا رہے، اللہ ایسے متقی کو کل قیامت کے روز ایک اس کے اوپر چادر ڈالیں گے، کہیں گے قریب ہو جا، قریب ہو جا، قریب ہو گیا، اللہ اب اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے۔ کل بنی آدم خطاء، جانتے ہو نا ہر بنی آدم خطا کار ہے، ٹو ایئر از ہیومن، غلطی شیوا انسان ہے۔ اللہ کہیں گے میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، اب نہ کرنے کی مجال نہیں، ہاں اللہ کیا، فلاں گناہ بھی کیا تھا، اب یہ ڈر رہا ہے اور ساتھ اقرار بھی کر رہا ہے، ہاں اللہ کیا تھا، فلاں گناہ بھی کیا تھا، ہاں اے اللہ کیا تھا۔ اللہ کہیں گے تو میرا بندہ بنا رہا، بتقاضۂ بشریت تجھ سے خطائیں ہوتی رہی، میں نے دنیا کے اندر بھی تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا، آج بھی تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال رہا ہوں اور تجھ کو معاف کر رہا ہوں۔ یہ بندہ خوشی کے اندر اپنے گناہ خود گنوانا شروع کر دے رب کے دربار میں، یہ متقی آدمی بچتا رہا، ڈرتا رہا، پھر بھی کوئی گناہ ہو گیا، اللہ کہتے ہیں میں تیری کوششوں کو جانتا ہوں، ان سعیکم مشکورا، رب سے بڑا قدردان کون ہے؟ وہ تیری کوششوں کا قدردان ہے، تو بچتا رہا پھر بھی غلطی ہوئی، اللہ کہتے ہیں پھر ہم معاف کرنے والے۔ لیکن دوسری طرف معاملہ بڑا خطرناک، مجرمین کا انجام بڑا ہی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی حدیث کا دوسرا حصہ صحیح مسلم کی، کہ جہنمیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا،
جو دنیا میں پوری عیاشی کرتا رہا، کوئی رب کے حکم کی پرواہ نہیں، بدکاری کا موقع ملا کر گزرا، شراب پینے کا موقع ملا کر گزرا، غیر محرم کو دیکھنے کا موقع ملا تاکتا رہا، اذانیں گونجتی رہی، لیکن یہ مسجد تک نہیں پہنچ سکا۔ پوری عیاشی والی زندگی، لگزوریس لائف، من موجی والی زندگی، یہ من موجی تھا، کہتا تھا میں کیپریشیس ہوں، میں من موجی ہوں، جیسے چاہوں زندگی گزاروں۔ مولوی صاحب یہ دین کی دعوت اپنے پاس رکھیں، مجھے آپ سے زیادہ دین آتا ہے۔ نماز والا نماز کی طرف کہتا آجا یار نماز پڑھ لے، اور کہتا جاؤ بھائی سب نے اپنے لیے پڑھ لی، میرے آرام میں خلل نہ ڈالو۔ اللہ جہنم میں غوطہ دیں گے، پوچھیں گے بتا وہ تیرے بیڈ، وہ تیرا سکون، وہ تیرا اے سی، وہ تیرا بستر، وہ تیرا بیڈ روم، تیرا ڈائننگ روم، تیری گاڑی، تیری دوستیاں، تیری عیاشیاں، وہ سکون، وہ راحتیں، وہ سکینتیں کہاں گئی؟ بتا، تو نے دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے دنیا کے اندر کبھی کوئی راحت، سکون اور سکینت دیکھی نہیں تھی۔ رب کا ہونا پڑے گا، ماننا پڑے گا رب کو، گرنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا۔ اور پھر یہ اللہ کا اعلان ہے وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، ہم ہاں کے لے جائیں گے جہنمیوں کو جہنم کی طرف۔ وردا کا معنی کیا ہے؟ جب انسان پیاس کے لیے بھاگتا ہے، پانی تلاش کرتا ہے، یہ بھاگتے جائیں گے جہنم کی طرف، جو سراب نظر آ رہی ہوگی، جو چمکتا پانی نظر آ رہی ہوگی۔ ایسا کیوں ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے ہم اس کا گزران تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پھر ہم قیامت کے روز اس کو اندھا کھڑا کریں گے۔ قَالَ، پھر یہ اندھا کھڑا ہونے والا جس کو دنیا میں اللہ نے آنکھیں دی تھی، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ تو نے اندھا کیوں کھڑا کیا مجھے قبر سے؟ میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھی، میں بینا تھا۔ رب کہیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ مولوی صاحب تجھے قرآن پڑھ پڑھ سناتے رہے، تیری آنکھیں تھیں لیکن تو نے خود کبھی قرآن پڑھا نہیں تھا، تو ہم کو بھول گیا تھا، جس طرح تو ہم کو بھول گیا تھا آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے، آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ تیرا مقدر، تیرا ٹھکانہ، إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، تو مجرم بن کے آیا ہے۔ اور میرے بھائیو جب نمازیں پڑھتے ہو نا تو اپنے آپ کو رب کا مجرم سمجھ کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کرو، دنیا میں جرموں کا اقرار کر لو، انشاءاللہ آخرت میں مجرمین کی صف میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں وہ نقشہ کہتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ۔ چودھری صاحب، شیخ صاحب، رب کے دین کو بلانے والے، مسجد سے دور رہنے والے، روزے کی کہتا تھا روزہ غریب رکھے جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، میں روزہ کیوں رکھوں؟ مال وہ دے جس کے پاس زائد ہے، میں کیوں دوں؟ میری تو خود گزران بسر بڑی تنگ ہے۔ شرابوں کے جام پرواہ نہیں، بدکاری پرواہ نہیں، سارا دن سوشل میڈیا پہ ننگی عورتوں کو یہ دیکھنے والا پرواہ نہیں، یہ آج رب کی عدالت میں مجرم بن کے کھڑا ہے۔ اور بھائیو یاد کر لو، دور نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہے، وقت بڑے گزر گئے، یہ تیری زندگی بھی گزر جائے گی، وہ وقت بڑا قریب ہے، رب کی عدالت لگنے والی ہے۔ اور کہیں اللہ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، جب یہ گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے اپنے رب کی بارگاہ میں، شرمسار ہوں گے، ان کے جسم نیلے پڑ چکے ہوں گے۔ اور یہ سارا جہنم کا منظر جب آنکھوں کے سامنے آئے گا نا تو کیا کہیں گے؟ کیا رب کریم اب ہمیں لٹا دے واپس،
کننا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ اب یقین ہو گیا ہے، واپس لٹا، ایک دفعہ لٹا دے، زندگی تیرے نام کر دیں گے۔ اللہ کہیں گے کہ نہیں، تیرے پاس الم یاتکم نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، بتانے والا، سمجھانے والا، قرآن پڑھنے والا نہیں آیا تھا؟ کہے گا آیا تھا، لیکن میں کہتا رہا یہ افسانوں کی باتیں ہیں، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، میں ایمان نہیں لاتا رہا۔ انا موقنون، اب یقین ہو گیا ہے، رب کریم چھوڑ دے۔ وہی میدان ہوگا، اللہ کریم اپنی پنڈلی کھول دے گا، آخرت میں دیدار الہی، اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ یوم یکشف عن ساق، اللہ اپنی پنڈلی ننگی کرے گا، یہ سارے ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن یہ مجرم فلا یستطیعون، ان کو اللہ ان سے طاقت چھین لے گا۔ دنیا میں طاقت دی تھی، مسجد میں نہیں آتا تھا، آج یہ سجدہ کرنا چاہے گا، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی کمروں کو تختہ بنا دیں گے، کمروں کو تختہ بنائیں گے، ان کے جسم کو ہم زنجیروں سے جکڑیں گے، سرابیلہم من قاطران، گندک کا لباس پہنائیں گے، بیڑیوں میں جکڑیں گے، چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں دنیا میں صحیح سلامت تھا، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا میں ٹھیک ٹھاک تھا، تندرست تھا، لیکن پھر بھی سجدہ نہیں کرتا تھا۔ آج سجدہ کرنا، جھوٹے ناٹک کر رہا ہے، میرے سامنے جھکنا چاہتا ہے، اس وقت اختیار دیا تھا، تو نے استعمال غلط کیا تھا، آج تو اسے ہم اختیار چھین رہے ہیں۔ اب یہ رب کی جہنم میں ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور مجرموں کس چکر میں پھنسے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، آج پھنسے پڑے ہیں جہنم۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب نماز چھوڑنا ہے، سب سے بڑا سبب۔ ہمارے سیانے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جانا نمازاں نہیں نہ پڑھی دیاں تو اسی داڑھی رکھ کے جھوٹ بھی نہیں بول دے۔ سنیے یہ باتیں، یہ اٹکل پچو سنیے، آتا نہیں اور جناب اسی نماز نہیں نہ پڑھ دے تو اسی شراب بھی نہیں پیندے، نماز نہیں نہ پڑھ دے تو کوئی پیڑا کم نہیں کر دے، اور بیٹا اور برادر اور میرے چچا اور بھابا جی، میری بہن، میری بیٹی، نماز چھوڑنا بدکاری، فحاشی اور ریانی، شراب، بدکاری سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے۔ آج تک تجھے اس بات کا پتہ نہیں چلا۔ پہلا جواب کیا ہے جہنمیوں کا؟ چوری ڈکیتی نہیں، حرام خوری نہیں، اگرچہ بڑے بڑے گناہ، لیکن پہلا جواب، فرسٹ رسپانس، قالوا لم نک من المصلین۔ قاری صاحب، مولوی صاحب، اذان ہو رہی ہے، میرے پاس فرصت نہیں تھی، جہنم میں گرے، کیا ہوگا؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جیے گا نہ مرے گا، پھر ہوگا کیا؟ کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اس کی ایک چمڑی جلے گی، اللہ کہتے ہیں ہم قادر ہر چیز پہ ایک اور چمڑی چڑھا دیں گے، وہ بھی جل جائے گی، ہم چڑھاتے رہیں گے، اس کی چمڑیاں جلتی رہیں گی۔ بالآخر رب سے کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، رب کریم نکال دینا ایک دفعہ، تو رب ہے، اللہ نکال دے، ایک دفعہ نکال دے، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اب رب کریم غصے میں قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، اب مجھ سے بات نہیں کرو، اب تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ دنیا میں موقع تھا منانے کا، راضی کرنے کا، رب کی رضا حاصل کرنے کا، لیکن تو سمجھتا رہا ابھی تو موت بڑی دور ہے، پھر اچانک موت نے آ لیا، تیرے پاس وقت نہیں ملا کہ تو اپنے رب کو منا سکے۔ اللہ کہیں کلام نہ کرو، اب ان کے پاس دوسرا چارہ، دوسرا آپشن کیا ہے؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے جہنم کے دروغ مالک، اپنے رب سے کہہ دو نا ہمارا فیصلے کر دیں، ہمیں موت دے دے۔
یہ موت مانگیں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ فرشتہ کیا کہے گا؟ فرشتہ جواب دے گا قال انکم ماکثون، ایسے ہی رہنا تم نے، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ رب بھی ناراض ہے، مالک بھی سختی سے جواب دے رہا ہے۔ میرے بھائی آج فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنی فیملی کا، اپنے بچوں کا، اپنے دوستوں کا انتخاب، ان کا جو امتحان، ان کا انتخاب، ان کا رستہ، ان کا طریقہ متقین والا بنانا ہے یا مجرمین والا بنانا ہے؟ آؤ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری چھوٹی بڑی ساری خطائیں معاف فرما دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ تو جانتا ہے ان بندوں نے تیری رضا کے لیے روزے رکھے ہیں، اور سچی بات ہے میرے سامنے ایسے بھائی بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی قوت اور بساط سے زیادہ رب کے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا خرچ کرنا قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے روزے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہم بندے ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تو غفور الرحیم ہے۔ اے رب کریم تیرے سامنے ہمارے پاس ایک خالی دامن ہے، اس کو بھر دے اپنی رحمت سے اور اپنی رضا سے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک۔ یا اللہ اپنی اطاعت پر ہمارے دل کو ثابت قدمی دے دے۔ یا اللہ میں کمزور تھا، نمازوں میں سستی تھی، یا اللہ آج کے جمعہ میں میری بہن میرا بھائی یہ وعدہ کرتا ہے تیری نافرمانی نہیں ہوگی، یہ گردن تیرے سامنے جھکتی رہے گی۔ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے، ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ خصوصاً پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں وہ حکمران عطا فرما جس کو تو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ جس کو تو پسند کرتا ہے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے۔ اللہ انظر الی حالنا ولا الی سوء اعمالنا، اللہ ہمارے حال کی طرف دیکھ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں مسلمان بنا دے، یا اللہ ہمیں جھکنے والا بنا دے، یا اللہ فرما بردار بنا دے، یا اللہ میری بہن کو پردہ دار بنا دے۔ یا اللہ ایسا پردہ دار بنا جیسے فاطمہ نے کہا تھا کہ میرے جنازے پر بھی، میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، کیوں؟ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ میرے بھائی کو فرما بردار بنا دے، نمازی بنا دے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ حسن اخلاق کا مالک بنا دے، بڑی دولت ہے حسن اخلاق۔ یا اللہ صبر والا بنا دے، یا اللہ صبر والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کا مجاہد بنا دے، یا اللہ ہمیں دین کا مجاہد بنا دے، یا اللہ ہمیں دین کا داعی اور خادم بنا دے۔ یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی ساری خدمات کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو دین اسلام پہ زندہ رکھنا، ہمیں موت دینا تو شہادت کی موت دینا۔ وما علینا الا البلاغ۔